حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرما دیجئے میں تم سے اس پر کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مسوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر لوگوں کو یہ بتا دیں کہ میں دین حق کی تبلیغ میں جو صعوبتیں برداشت کر رہا ہوں اور میں نے دین حق کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، میں تم سے ان کا معاوضہ طلب نہیں کرتا مسوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں کی محبت کو ترجیح دو اور انہیں دیگر لوگوں سے بڑھ کر عزت و احترام دو اور ان کی محبت کا حق ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے انہیں تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فاطمہ فتم سے ہے جس کے معنی روکنے یا چھڑانے کے ہیں، اور فاطمہ کے معنی ہوا روکنے والی، چھڑانے والی کے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فاطمہ کے معنی چھڑانے والی، آتش جہنم سے نجات دینے والی کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے رکھا کہ اللہ عز و جل نے اسے اور اس کی نسل کو روز قیامت آگ سے محفوظ فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ عز و جل نے اسے اور اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے الگ کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ عز و جل نے اس کو اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے جدا کر دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے القابات زاہرہ، طاہرہ، مطہرہ، بتول، سید النساء العالمین اور سید النساء اہل الجنہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب زہرا ہے، جس کے معنی کلی یعنی انتہائی خوبصورت کے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب زہرا اس وجہ سے مشہور ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی حیض نہ آیا اور نہ ہی کسی بچے کی پیدائش کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفاس آیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہر قسم کی غلاظت سے پاک و صاف تھیں، اس لیے زہرا کے لقب سے مشہور ہوئی۔ حضرت امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی حیض نہ آتا تھا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کی ولادت ہوتی تو اسی وقت پاک صاف ہو جاتی تھیں، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی کوئی نماز بھی قضا نہ ہوئی، اسی لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا لقب طاہرہ بھی ہے، جس کے معنی پاک باز خاتون کے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر قسم کی ظاہری و باطنی پاکیزگی حاصل تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں، اور اللہ عز و جل نے ان کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، وہ فرماتی ہیں، جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس بطور داعیہ موجود تھی، تو میں نے خون جو بوقت ولادت ہوا کرتا ہے وہ نہ دیکھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ میری بیٹی طاہرہ مطہرہ ہے، اسے حیض کا خون بھی جاری نہیں ہوتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا لقب بتول بھی ہے، جس کے معنی قطع تعلقی کے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا و مافیہ سے بے پرواہ تھیں، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بتول ہوا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن ولادت کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں
متعدد روایات ہیں۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے 5 برس قبل اس وقت ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی، اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 50 برس تھی، اور قریش مکہ اس وقت خانہ کعبہ میں ایک دراڑ آنے کی وجہ سے اس کی تعمیر نو میں مصروف تھے۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل ہوئی، ماں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تولد ہوئے۔ شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تو ساری فضا آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ہجرت مدینہ کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج 6 ہجری میں آپ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 15 برس تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 21 برس تھی۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس سلسلے میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو ترغیب دلائی تو حضرت عمر فاروق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے بھی یہی فرمایا کہ اے عمر، میں اس سلسلے میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، پھر تو اس کے اہل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ دوران گفتگو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، تمام معززین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، شاید انہوں نے ایسا غربت کی وجہ سے کیا ہو، اور میرا خیال ہے کہ اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روک رکھا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ طلب کیا کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور اگر ان کا ارادہ ہو تو ہم سب مل کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح پر راضی ہوں، اور اگر وہ تنگ دستی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابوبکر، اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی توفیق دے، اور پھر سب مل کر مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ایک انصاری کے باغ کی جانب جا نکلے، جہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں بطور اجرت اونٹوں کے لیے پانی نکالنے میں مصروف تھے۔ تینوں حضرات نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حال احوال دریافت کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، معززین قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انہیں لوٹا دیا کہ یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے، اور ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیک عادات و اطوار کا مالک پاتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے اس بات سے روکا؟ اور مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روک رکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ کہنے لگے، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مجھے ایسے کام پر آمادہ کیا جو رکا ہوا تھا، اور مجھے اس کام کی جانب متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے حضور نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پسند ہیں اور ایسے رشتے کے لیے کوئی مجھ جیسا نہیں، مگر غربت نے مجھے اس کام سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی ایسا نہ کہو، اللہ عز و جل اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ اڑتے غبار کی مانند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ترغیب پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کون ہے؟ ابھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھی نہ دیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو، وہ ہے جس سے اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں تیزی سے اٹھی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ پھر جب تک میں اوٹ میں نہ ہو گئی وہ اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت علی المرتضیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کوئی بات کرنے کی بجائے زمین کو ریتنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی کچھ کام تھا، تم بلا جھجک بتاؤ، تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے چچا ابو طالب اور چچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد سے لیا اور اس وقت میں نہ سمجھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب کا کرینہ سکھایا، مجھے نیک بنایا، مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ شفقت فرمائی اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور مجھے شرک سے محفوظ رکھا جس میں میرے والدین مبتلا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا و آخرت میں میرا وسیلہ ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میری پشت پناہی فرمائے اور میرا بھی ایک گھر ہو، بیوی ہو جس سے میں سکون حاصل کروں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی غرض سے حاضر ہوا ہوں اور آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا جو اس وقت خوشی و مسرت سے دمک رہا تھا۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی تمہارے پاس کیا ہے جس سے تم فاطمہ کا حق مہر ادا کرو؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم میری حالت آپ سے پوشیدہ نہیں، میرے پاس ایک زیرہ، ایک تلوار اور پانی لانے کے لیے ایک اونٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تلوار سے اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرو گے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور اونٹ سے تم اپنے اور گھر والوں کے لیے پانی لاتے ہو اور سفر میں اس پر سامان بھی لاتے ہو، اور اب تمہارے پاس زیرہ ہے، میں اس کے عوض سے تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد اپنی زیرہ لی اور بازار چلا گیا تاکہ اسے فروخت کر سکوں۔ پھر میری زیرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم میں خرید لی، اور جب میں نے ان سے درہم وصول کر لیے انہوں نے زیرہ اپنے قبضے میں لے لی تو مجھ سے فرمایا، اے علی کیا اب میں اس زیرہ کا آپ سے زیادہ حقدار ہوں؟ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان درہم کے زیادہ حقدار ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں یہ زیرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے وہ درہم اور زیرہ لی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر شامل تھے، انہیں بلایا اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بعد حمد و ثنا فرمایا، مجھے اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں اور ان کا مہر 400 مسکال مقرر کرتا ہوں۔ اے علی کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اسے بخوشی قبول کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر
3 مرتبہ اس کی تکرار کی اور پھر دعا فرمائی کہ اللہ عز و جل تم دونوں کو برکت دے اور تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز کیا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 چیزیں دی۔ اول سیاہ رنگ کی ایک چادر، دوم ایک مشک اور سوم ایک تکیہ جس میں اوخر کی گھاس بھری ہوئی تھی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کے عقد کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی امہات المؤمنین کو حکم دیا کہ فاطمہ کے لیے جہیز تیار کریں اور ان کو علی کے پاس پہنچائیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک علیحدہ حجرے کا انتظام کیا گیا اور پھر میدان بدخا کے کنارے سے نرم مٹی منگوا کر ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس حجرے میں فرش تیار کیا اور پھر خرما کی چھال سے 2 تکیے تیار کیے اور حجرے کے کونے میں ایک کپڑے اور مشک لٹکانے کے لیے لکڑی لگا دی۔ اس سب کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حجرے میں پہنچا دیا اور پھر دعوت ولیمہ میں ہم نے لوگوں کو کھجوریں اور انگور کھلائے اور ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی شادی نہیں دیکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور مٹھی بھر درہم دیے اور فرمایا کہ ان کے عوض تم فاطمہ کے لیے مناسب چیزیں خرید لاؤ، اور پھر حضرت سلیمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ہمراہ بھیجا تاکہ وہ سامان اٹھانے میں ان کے معاون ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 درہم عطا فرمائے تھے اور میں نے ان کے عوض روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا ایک بستر، چمڑے کا ایک دسترخوان، کھجور کے پتوں سے بھرا چمڑے کا تکیہ، پانی کا ایک مشکیزہ، ایک کوزہ اور نرم اون کا ایک پردہ خریدا۔ پھر میں نے حضرت سلیمان اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سامان اٹھا لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان دیکھا تو رونے لگے اور آسمان کی جانب نگاہ بلند کی اور فرمایا الہی ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نواز جن کا اشعار ہی تجھ سے ڈرنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ منافق نے کہا اگر تم میری لڑکی سے شادی کرتے تو میں تمہیں اتنا جہیز دیتا کہ اونٹوں کی قطاریں لگ جاتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شادی تقدیر سے نہیں ہوتی اور نہ ہی تدبیر سے ہوتی ہے بلکہ یہ امر الہی ہے اور یہی سب سے بڑا جہیز ہے، اور میری نگاہ نہ ہی پہلے کبھی مال و متاع پر گئی اور نہ اب جائے گی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کو یہ جواب دے چکے تو ندائے غیبی آئی آسمان کی جانب نگاہ بلند کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی جانب نگاہ بلند کی تو آسمان پر اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی اور ان کی پشت پر انعام و اکرام کے ڈھیر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے منافق مجھے اللہ عز و جل نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز دکھا دیا اور وہ ایسا ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک کسی نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ دیکھ سکے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز دیا اس میں 2 جوڑے، 2 بازو بند نکرئی، ایک چادر، ایک پیالہ، ایک چکی، 2 گلاس، ایک مشک، ایک کٹورا پانی پینے کے لیے، 2 رضائیاں جو کتان کی بنی ہوئی تھی، 4 گدے جو اون سے بھرے ہوئے تھے اور 2 تکیے جو کھجور کے پتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ محترم ناظرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کر دیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ نے میرا نکاح ایسے شخص سے کر دیا جس کے پاس نہ مال ہے اور نہ کوئی اور چیز۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ عز و جل نے اہل بیت میں سے 2 اشخاص کو پسند کیا، ایک تیرے باپ کو اور دوسرا تیرے شوہر کو، تم اس کی ہرگز نافرمانی نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اسی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا جو از روئے اسلام اولین مسلمانوں میں سے ہے اور علم کے اعتبار سے دانا ہے، جبکہ تم امت کی عورتوں میں سے بہترین ہو جس طرح حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم میں تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب رخصت ہو کر اپنے گھر تشریف لے گئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر آنے کی اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور اس میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور بازو پر چھڑکا اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو شرم و حیا سے جھجکتی ہوئی تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا اے فاطمہ میں نے تیرا نکاح اپنے خاندان کے بہترین شخص کے ساتھ کیا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر آئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرا انتظار کرنا۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گھر
کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور پانی منگوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لکڑی کے برتن میں پانی پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنے ہاتھ ڈال دیے اور پھر اللہ عز و جل نے جو چاہا پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے شانوں، بازوں اور سینے پر وہ پانی چھڑکا، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو شرماتی ہوئی تشریف لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی پانی چھڑک دیا۔ پھر فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہارا نکاح اپنے خاندان کے افضل شخص سے کیا ہے۔ محترم ناظرین، نزہۃ المجالس میں منقول ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کروں اور ان کے لیے جنتی لباسوں میں سندس اخضر کا لباس ہدیہ بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سلام پہنچایا اور وہ لباس جو جبرائیل علیہ السلام لائے تھے وہ آپ کو پہننے کے لیے دیا، اور اس لباس کو زیبتن کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور مشرق و مغرب میں چھا گیا۔ نزہۃ المجالس میں منقول ہے کہ ایک یہودی عورت کی شادی ہوئی اور اس نے اپنی امیر سہیلیوں کو بلایا جو انتہائی قیمتی لباس زیب تن کیے اس شادی میں شریک ہوئیں، اور اس یہودی عورت نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شادی میں شرکت کی دعوت دی، اور اس کا ارادہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر کا تمسخر اڑانا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنتی لباس پیش کیا کہ وہ یہ لباس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لائے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنتی لباس زیبتن کیے۔ جب اس شادی میں شریک ہوئیں تو ہر عورت انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی اور پوچھنے لگیں کہ یہ لباس کہاں سے آیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ لباس میرے والد نے دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا، ان کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں یہ لباس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لا کر دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ لباس کہاں سے لے کر آئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ لباس جنت سے لائے ہیں۔ ان عورتوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو بے ساختہ پکار اٹھیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم گواہی دیتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس ان میں سے جس عورت کا شوہر بھی مسلمان ہوا وہ عورت اس کے ساتھ رہی، اور جس کا شوہر مسلمان نہ ہوا اس نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی۔ محترم ناظرین، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھریلو امور میں دلچسپی اور گھریلو امور کو احسن انداز میں نبھانا موجودہ معاشرے کی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر کوئی آسائش میسر نہ تھی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی زبان سے اف تک نہ کی اور گھریلو کام کاج میں کبھی سستی کا مظاہرہ نہ کیا، بچوں کی تربیت میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے شوہر کو راضی کرنے کی سعی کرتی رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت صابر و شاکر تھیں، گھریلو امور کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرتی تھی اور معمول کے اراد و وظائف کو بھی کبھی ترک نہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیجا فرمائش نہ کرتی تھیں، اور جو کچھ بھی کھانے یا پہننے کو مل جاتا صبر و شکر کے ساتھ کھا لیتی تھیں اور پہن لیتی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے۔ مشک میں پانی خود بھر کر لاتی تھیں، جس کی وجہ سے سینے پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے۔ گھر میں جھاڑو وغیرہ خود دیتی تھیں، جس کی وجہ سے تمام کپڑے گرد آلود ہو جاتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے موٹے لباس کو زیب تن کیے چکی میں آٹا پیس رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی تنگی اور سختی پر صبر سے کام لو تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں حاصل کر سکو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صبح نماز کے لیے دیر سے پہنچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے بلال، تمہیں کس چیز نے روکا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آٹا پیس رہی تھیں اور بچہ پاس رو رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، اگر آپ رضی اللہ عنہ چاہیں تو میں آٹا پیس دیتا ہوں، اور اگر چاہیں تو بچے کو سنبھال لیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنے بیٹے پر تم سے زیادہ مہربان ہوں، اور میری تاخیر کا سبب یہ ہے۔ حضرت سیدہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہماری والدہ گھر کے تمام امور اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں، حتیٰ کہ کھانا پکانا، چکی پیسنا، جھاڑو دینا وغیرہ سب کام ہماری والدہ خود کرتی تھی۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت بخار ہو گیا اور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات بھر جاگتا رہا۔ پچھلے پہر ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی تو میں اذان فجر سن کر جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہی ہیں۔ میں مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ جب نماز پڑھ کر آیا تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق چکی پیس رہی ہیں۔ میں نے کہا فاطمہ تمہیں اپنے حال پر رحم نہیں آتا، تم رات بھر بیمار رہیں، پھر صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھی اور اب چکی پیس رہی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے مر بھی جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی بلا شبہ میاں بیوی کے مابین تعلقات کی بہترین مثال ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین بہترین ذہنی ہم آہنگی اور محبت و الفت پائی جاتی تھی، مگر بتقاضائے بشریت دونوں کے مابین کبھی کبھار ناراضگی بھی ہو جاتی تھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے ان کے گھر گئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجود نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی المرتضیٰ کے متعلق دریافت کیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ان کے اور حضرت علی کے مابین کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، جس پر وہ غصے میں چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی المرتضیٰ کو تلاش کرنے بھیجا۔ اس نے آ کر بتایا کہ آپ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ تشریف لے گئے اور اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جس میں مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لائے اور دونوں میاں بیوی کے مابین صلح کروائی۔ حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ کے مابین کچھ ناراضگی ہو گئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گی۔ پھر جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور حضرت علی المرتضیٰ بھی ان کے پیچھے خاموشی سے آ گئے اور ایک جگہ چھپ کر کھڑے ہو گئے تاکہ دونوں کی گفتگو سن سکیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی المرتضیٰ کی شکایت کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری بات غور سے سنو، وہ کون سے میاں بیوی ہیں جن کے درمیان اختلاف رائے پیدا نہیں ہوتا، اور وہ کون سا شوہر ہے جس کی بیوی اس کی خواہش پوری نہ کرے اور وہ خاموش رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سن رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کے بعد ارادہ کر لیا کہ آئندہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جو خاتون جنت کے مزاج کے خلاف ہو۔ محترم ناظرین، حضرت حبیب بن ابو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کچھ ناراضگی ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل لیٹ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے، وہ آپ کی ایک جانب بیٹھ گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب بیٹھ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کر ناف پر رکھا اور دونوں کے مابین صلح کروا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان سے باہر تشریف لائے تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو چہرے پر حزن و ملال کی کیفیت تھی، اب جب باہر تشریف لائے تو چہرے پر مسرت کے آثار ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کیوں نہ ہو، میں نے ان دونوں کے مابین صلح کروائی ہے جو مجھے بہت پیارے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر اپنی خوش قسمتی کا بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس پر جتنا بھی فخر کروں کم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مجھ سے کیا اور پھر میں ان کے بچوں کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جنت کے باغات میں ہوں گے، اچانک ایک نور بلند ہوگا اور گمان یہی ہوگا کہ شاید سورج طلوع ہوا ہے، اور پھر اہل بیت ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ جنت میں سورج نہیں ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کرتے ہوں گے کہ اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا یہ نور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسکراہٹ کا نور ہے، اور اس نور کی چمک سے جنت کے باغات روشن ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قیامت کے روز عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اے حشر میں جمع ہونے والوں اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ حضرت سیدہ
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی جانب گزر جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔